أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا لا يحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مرغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد खुदा के हुक्म से अब भी हिजाब बाकी है, खुदा के हुक्म से अब भी हिजाब बाकी है, जो आने वाला है वो इनकलाब बाकी है।
جو آنے والا ہے وہ انقلاب باقی ہے۔ یزیدی نسل سے کہہ دو کہ غور سے سن لیں، یزیدی نسل سے کہہ دو کہ غور سے سن لیں، ابھی تو شے کے لہو کا حساب باقی ہے، ابھی تو شے کے لہو کا حساب باقی ہے۔ جو تشنہ لب رہی کرب و بلا کے میدان میں، جو تشنہ لب رہی کرب و بلا کے میدان میں، وہ ذوالفقار علی کا حساب باقی ہے، وہ ذوالفقار علی کا حساب باقی ہے۔ ایک نعرہ صلوات۔ زمانے والے نہ پلٹے کبھی زمانے میں، زمانے والے نہ پلٹے کبھی زمانے سے، زمانے والے نہ پلٹے کبھی زمانے میں، کہ نخلوں میں در بوتراب باقی ہے، کہ نخلوں میں در بوتراب باقی ہے۔ زمانہ جھوٹی قسم کھا کے بچ نہیں سکتا، زمانہ جھوٹی قسم کھا کے بچ نہیں سکتا، جلالت پسر بوتراب باقی ہے، جلالت پسر بوتراب باقی ہے۔ ضیا جو حضرت عباس نے وہ بخشی تھی، ضیا وہ حضرت عباس نے جو بخشی تھی، ابھی علم میں وہی آب و تاب باقی ہے، ابھی علم میں وہی آب و تاب باقی ہے۔ ایک نعرہ صلوات۔ آل احمد کو جو قرآن سے جدا کہتے ہیں، آل احمد کو جو قرآن سے جدا کہتے ہیں، ان کو کافر نہیں کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کافر نہیں کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کیوں دھواں ہوتے ہیں رخسار مسلمانوں کے، کیوں دھواں ہوتے ہیں رخسار مسلمانوں کے، جو برا شخص ہے اسی کو برا کہتے ہیں، جو برا شخص ہے اسی کو برا کہتے ہیں۔ بولے عباس یہ لشکر تو وہی ہے جس کو، بولے عباس یہ لشکر تو وہی ہے جس کو جنگ صفین کا سب بھاگا ہوا کہتے ہیں، جنگ صفین کا سب بھاگا ہوا کہتے ہیں۔ بولے عباس میرے جد نے نبی کو پالا، بولے عباس میرے جد نے نبی کو پالا، میرے بابا کو نصیری کا خدا کہتے ہیں، میرے بابا کو نصیری کا خدا کہتے ہیں۔ دیکھ لینا غم شبیر کے منکر مشتاق، دیکھ لینا غم شبیر کے منکر مشتاق، ایسی پائیں گے سزا جس کو سزا کہتے ہیں، ایسی پائیں گے سزا جس کو سزا کہتے ہیں۔ کہ مجلس شہ کی جہاں میں جو بنا کرتے رہے، مجلس شہ کی جہاں میں جو بنا کرتے رہے، حق رسالت کا جہاں میں وہ ادا کرتے رہے، حق رسالت کا جہاں میں وہ ادا کرتے رہے، اور عظمت کعبہ پر جو جو گفتگو بڑھتی گئی، عظمت کعبہ پر جو جو گفتگو بڑھتی گئی، ہم تصور میں طواف کربلا کرتے رہے، عظمت کعبہ پر جو جو گفتگو بڑھتی گئی، ہم تصور میں طواف کربلا کرتے رہے، ہم تصور میں طواف کربلا کرتے رہے۔ چار مصرے اور کہ نازاں ہوں اس پر میں ہوں عزادار شاہدی، نازاں ہوں اس پر میں ہوں عزادار شاہدی، ٹھہرے گا کیا کوئی میری رفت کے سامنے، نازاں ہوں اس پر میں ہوں عزادار شاہدی، ٹھہرے گا کیا کوئی میری رفت کے سامنے، اور رضوان ہم نے سچ کے عزا خان حسین، رضوان ہم نے سچ کے عزا خان حسین، ارے جنت بنائی ہے تیری جنت کے سامنے، رضوان ہم نے سچ کے عزا خان حسین، رضوان ہم نے سچ کے عزا خان حسین، جنت بنائی ہے تیری جنت کے سامنے، جنت بنائی ہے تیری جنت کے سامنے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد چند شعر ملاحظہ فرما لیں کہ گر دے دیں سہارا مجھے سردار جنا، اور گر دے دیں سہارا مجھے سردار جنا، اور تعمیر کروں خلد میں پھر ایک مکان، اور تعمیر کروں خلد میں پھر ایک مکان، اور اے شاہ زمن تیرے سوا دونوں جہاں میں، اے شاہ زمن تیرے سوا دونوں جہاں میں،
آیا ہے نہ آئے گا کوئی شاہ زماں اور۔ اے شاہ زمن تیرے سوا دونوں جہاں میں، آیا ہے نہ آئے گا کوئی شاہ زماں اور۔ اور شعر حاضر کر رہا ہوں کہ مانگا تھا پسر ایک عطا اس کو کیے ساتھ، مانگا تھا پسر ایک عطا اس کو کیے ساتھ، ہاں ایسا سخی دونوں جہاں میں ہے کہاں اور۔ ہاں ایسا سخی دونوں جہاں میں ہے کہاں اور کیوں بات نہ رکھے گا خدا ان کی جہاں میں، کیوں بات نہ رکھے گا خدا ان کی جہاں میں، ارے کرتا جو ادا وعدہ طفلی تھا کہاں اور، کرتا جو ادا وعدہ طفلی تھا کہاں اور، کرتا جو ادا وعدہ طفلی تھا کہاں اور۔ ایک صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ یہ شیخ ملاحظہ فرمائے کہ حق ان کا دبائے سے کبھی دب نہیں سکتا، حق ان کا دبائے سے کبھی دب نہیں سکتا، اور حق ان کا دباؤ تو وہ ہوتا ہے عیاں اور، حق ان کا دباؤ تو وہ ہوتا ہے عیاں اور۔ وہ فاطمہ زہرا کا فدق چھیننے والے، وہ فاطمہ زہرا کا فدق چھیننے والے خود اپنے لیے دے گئے لعنت کے نشاں اور، خود اپنے لیے دے گئے، خود اپنے لیے دے گئے لعنت کے نشاں اور، خود اپنے لیے دے گئے لعنت کے نشاں اور تو نے جو کیا وار وہ تجھ پر ہی چلا ہے، تو نے جو کیا وار وہ تجھ پر ہی چلا ہے، اور دربار یزیدی کے مؤذن دے اذاں اور، تو نے جو کیا وار وہ تجھ پر ہی چلا ہے، تو نے جو کیا وار وہ تجھ پر ہی چلا ہے، دربار یزیدی کے مؤذن دے اذاں اور، دربار یزیدی کے مؤذن دے اذاں اور جو حق کے طلبگار ہیں ظالم کے ستم پر، جو حق کے طلبگار ہیں ظالم کے ستم پر، لعنت نہیں کرتے ہیں تو ہوتا ہے گماں اور، جو حق کے طلبگار ہیں ظالم کے ستم پر، لعنت نہیں کرتے ہیں تو ہوتا ہے گماں اور، لعنت نہیں کرتے ہیں تو ہوتا ہے گماں اور کہنے کو تو وہ آل محمد کے ہیں لیکن، کہنے کو تو وہ آل محمد کے ہیں لیکن، ہوتی ہے اگر بات تو دیتے ہیں بیاں اور، ہوتی ہے اگر بات تو دیتے ہیں بیاں اور۔ بس یہ آخری شعر مقتدی احمد کہ نازک ہے بہت وقت کہ اب آئیے مولا، نازک ہے بہت وقت کہ اب آئیے مولا، ارے غیروں کی تو غیروں کی ہے اپنوں کی زباں اور، غیروں کی تو غیروں کی ہے اپنوں کی زباں اور، غیروں کی تو غیروں کی ہے اپنوں کی زباں اور ہو جائے جو مختار پا مولا کی عنایت، ہو جائے جو مختار پا مولا کی عنایت، مدحت کے سمندر میں ہو پہ فکر رواں اور، مدحت کے سمندر میں ہو پہ فکر رواں اور۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على الرسول العربی المکی المدنی القرشی الحربی الحاشمی، ان اللہ بعلمہ اصطفیٰ وبالغیبہ ارتضیٰ، الرسول المقتصد المحمود الحامد رحمة للعالمین ابو القاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ
الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين، لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فضلنا بعضهم على بعض. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت، جس میں خداوند عالم ایک اعلان کر رہا ہے اپنے انبیاء اور رسول کے سلسلے میں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. ظاہری آیت رسول کے سلسلے میں ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ہمارے رسول ہیں، ہمارے بھیجے ہوئے ہیں، اور ان میں بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے. قرآن کا ایک ایک حرف، قرآن کا ایک ایک جملہ، حتیٰ قرآن کا ایک ایک زیر و زبر اس لائق ہے کہ انسان اس کے اوپر غور و فکر کرے. پورے قرآن میں خداوند عالم نے کہیں نہیں کہا ہے کہ مجھے رٹو. قرآن میں خداوند عالم نے کہا ہے مجھے پڑھو اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. قرآن میں کہا ہے مجھے سمجھو اور مجھ میں غور کرو. عربی زبان میں چونکہ قرآن نازل ہوا، اور جو لوگ عربی سے آشنا ہیں وہ جانتے ہیں کہ عربی میں ایک زیر اور زبر کے فرق سے معنی اور مفہوم تبدیل ہو جاتے ہیں. تو ایک ایسی کتاب جو خدا کا کلام ہے اور عربی میں نازل ہوا ہے، ظاہر ہے اس میں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں زیر کیوں ہے اور وہاں زبر کیوں ہے، اور یہاں پیش کیوں ہے، وہاں تنوین کیوں ہے، آخر کیوں خداوند عالم نے اس طرح سے یہ کلام کیا ہے. اس قرآن میں خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. اس سے کئی چیزیں سامنے کی ہیں جو روشن ہو جاتی ہیں. پہلی چیز جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ سب برابر نہیں ہوتے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب برابر نہیں ہیں. کوئی اعلیٰ ہے، کوئی ادنا ہے، کوئی اونچا ہوگا تو کوئی اس سے نیچا ہوگا، کوئی فاضل ہوگا تو کوئی اس سے کم ہوگا. دوسری چیز جو اس سے واضح ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب تقابل کیا جائے گا، جب مقابلہ کیا جائے گا، جب فضیلتوں کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی تو ایک صنف کا مقابلہ اسی کی صنف سے ہوگا. یعنی رسل کا مقابلہ رسل سے ہوگا، انبیاء کا مقابلہ انبیاء سے ہوگا، اولیاء کا مقابلہ اولیاء سے ہوگا. رسولوں کا مقابلہ نبیوں سے نہیں ہوگا، نبیوں کا مقابلہ اولیاء سے نہیں ہوگا، اماموں کا مقابلہ اصحاب سے نہیں ہوگا. اس طرح تمام جو جس صنف کا ہے اس کا اسی صنف سے مقابلہ کیا جائے گا. اگر ہم کسی دوسری صنف کا مقابلہ کسی دوسرے شخص سے کر رہے ہیں جو دیگر صنف سے ہے، تو ہم اس مقابلے کو کرنے کے حقدار اس لیے نہیں ہیں کہ دونوں کمپٹیشن لیول میں ہے ہی نہیں. پہلے دونوں ایک لیول پہ آئیں پھر ان میں مقابلہ ہوگا. اگر کوئی ایک ایسے لیول کا ہے کہ جو ادنا ہے یا کسی دوسرے صنف کا ہے اور اس کا مقابلہ ہم کسی اعلیٰ سے کر رہے ہیں، تو چاہے دکھانے میں وہ کتنی اچھی بات ہو، لیکن دراصل ہم اس ادنا کی اور زیادہ توہین کرنا چاہ رہے ہیں. اور ایک نظر سے اس اعلیٰ کی بھی توہین کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا اس سے مقابلہ کرنا اس کی توہین ہے کہ مجھے ان کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر رہے ہو، مجھے ان سے بات کر رہے ہو، میرے سلسلے میں ان کے ذریعے گفتگو کر رہے ہو. اور اس کی توہین اس لیے کہ جتنا بھی اس کو بڑھاؤ گے اس کے مقابلے میں یہ اتنا ہی پست نظر آئے گا. خداوند عالم نے جو مخلوق دنیا میں جو کچھ ہے سب اس کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے، سب مخلوق ہے. مخلوقات دو طرح کی ہیں، بعنوان مخلوق بھی دو طرح کی ہیں. ایک وہ ہیں کہ جن کو خلق کیا ہے خدا نے، اور ایک وہ ہیں جن کے لیے خلق کیا ہے. تو جن کو خلق کیا ہے ان کا مقابلہ ان سے نہیں کیا جا سکتا ہے جن کی وجہ سے خلق کیا ہے. جب یہ ایک
سطح پہ نہیں ہیں، علت اور معلول کا مقابلہ نہیں کیا جاتا، یہ سب معلول ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ان کی علت ہیں، جن کی وجہ سے ان کو خلق کیا گیا ہے، تو جن کی وجہ سے خلق کیا گیا ہے، تو جن کو خلق کیا گیا ہے ان کا ان سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر میں آ کر یا کوئی بھی آ کر ان ذوات کا مقابلہ ان مخلوقات سے کرنے کی کوشش کروں جن کے طفیل میں یہ خطقے میں خلق ہوئے ہیں، جن کے پسینے کے برابر بھی نہیں ہیں، جن کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں، تو میں دونوں طرف سے غلط کر رہا ہوں، اس کی بھی توہین کر رہا ہوں، اس کی بھی توہین کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بعض کو خداوند عالم نے الگ مقام دیا ہے، حتیٰ ان احکامات سے انہیں مستثنا رکھا ہے جن کو تمام مخلوق پر واعظ کیا تھا۔ جب سجدہ اولیٰ کا حکم ہوا تب بھی کچھ ذوات ایسی تھیں جن کو اس حکم سے مستثنا کیا گیا تھا۔ یہی تو خداوند عالم نے پوچھا تھا جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو متکبر ہو گیا ہے یا علیین میں سے ہو گیا ہے؟ بس اشارہ تھا کہ کچھ ایسے ہیں جو اتنے اعلیٰ ہیں کہ اس سجدے سے بھی ان کو الگ رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ سجدہ انہی کی شان کے لیے کرایا جا رہا ہے۔ انسانوں کے پاس اپنی کوئی عظمت نہیں ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ مخلوقات میں جو سب سے اعلیٰ تھا اس کو انسانی پیکر میں بھیجا گیا۔ یہ اس کے لیے شرف نہیں ہے کہ وہ انسانی پیکر میں آیا، یہ انسان کے لیے شرف ہے کہ ختمی مرتبت انسان کے پیکر میں آیا۔ وہ نور تھے، وہ کسی نور بھی آ سکتا تھا زمین پر، تو ان کے لیے شرف نہیں ہے کہ وہ انسان بنے یا انسان جیسے بنا کر بھیجے گئے، بلکہ انسان کے لیے شرف ہے کہ ختمی مرتبت ہمارے جیسے تھے۔ یہ ان کے لیے شرف نہیں ہے، ہمارے لیے شرف ہے۔ لیکن چونکہ انسان جیسے دکھتے تھے اس لیے بعض انسان اول سے لے کر آج تک ایسے مل جائیں گے، چونکہ اپنے جیسا دیکھ رہے تھے لہٰذا اپنے جیسا سمجھنے بھی لگے اور اپنے سے مقابلہ کرنے لگے، جبکہ بھول گئے کہ یہ الگ ہیں۔ پیکر انسانی میں آنا الگ چیز ہے اور حدود انسانی میں جکڑا ہونا الگ چیز ہے۔ ان کے اعمال بتا رہے ہیں، ان کی فضیلتیں بتا رہی ہیں، ان کی رفت و آمد بتا رہی ہے کہ وہ حدود جو انسانوں پر ہیں وہ ان پر نہیں ہیں۔ یہ دکھتے تمہاری طرح ضرور ہیں لیکن تمہارے جیسے بالکل نہیں ہیں۔ رسول نے بھی اشارتاً یہی کہا تھا کہ میں تمہارے جیسا ہوں، فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے، یہی تو سب سے بڑا فرق ہے۔ رسول نے اتنی آسانی سے کہہ دیا لیکن فرق یہی ہے کہ آپ پر وحی ہوتی ہے۔ یہ عام سی چیز نہیں تھی، دکھنے میں آپ جیسے ہیں لیکن بالکل الگ چیزیں ہیں۔ یہ ذوات بالکل الگ ہیں، ان کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ہم جو کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کے مقابلے میں یا فلاں کے مقابلے میں، وہ یہ کہ ہمارے پاس الفاظ کی کمی ہے، ہمیں بیان کرنا نہیں آتا ہے، ہمیں تقابل کرنے کی تمیز نہیں ہے، ہم نہیں سمجھا پاتے اس لیے اپنی طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں سمجھانا ہے، بتانا ہے، فضیلتوں کو گنوانا ہے، لہٰذا ہم یہ چیزیں بیان کرنے میں کبھی کبھی کچھ لوگوں کا ذکر کر دیتے ہیں، ورنہ مقابلہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں۔ جو فضیلتیں انہیں عطا ہوئی ہیں ان میں بعض ایسی ہیں جن کی وجہ ہمیں معلوم ہے، بعض ایسی ہیں جن کی وجہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ طے ہے کہ یہ فضیلت صرف خدا نے اپنی مرضی سے نہیں دے دی ہے، کیونکہ اگر اپنی مرضی سے خداوند عالم دے سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اسے کون روک سکتا ہے؟ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب ہندوستان کا پرائم منسٹر جو چاہے کر سکتا ہے تو قادر مطلق بھی سب کچھ کر سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر وہ فضیلت صرف اپنے شوق سے دے دے، اپنے ذوق سے دے دے، تو پھر ساری تعریف اس کی ہونی چاہیے، پھر جس کو فضیلت دی گئی اس کی تعریف کیوں کریں؟
خدا ان کو دے دیتا وہ بھی ویسے ہی ہو جاتے. ایک کلاس میں 20 بچے پڑھتے ہیں, ایک معلم, ایک ٹیچر, ایک پروفیسر بغیر کسی امتحان کے, بغیر کسی وجہ کے کسی ایک شاگرد کو اگر زیادہ نمبر دے رہا ہے, کسی شاگرد کو بڑھا رہا ہے, تو یہ عام سی بات ہے کہ سب کہیں گے ظلم ہے. آپ کوئی امتحان لیجئے, آپ کوئی کلاس کی کسی کلاس میں اٹینڈنس کی وجہ سے, کلاس میں حضور ذہن کی وجہ سے, امتحان کی وجہ سے, کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہونی چاہیے جو ان میں سے آپ اس کو عزیز رکھتے ہیں تاکہ یہ ظلم نہ کہلائے. تو یہ جو ناقص العقل انسانوں کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بغیر کسی امتحان کے, بغیر کسی امتیاز کے کسی کو بڑھایا یا گھٹایا نہیں جا سکتا, تو جو خالق عقل ہے بلکہ عین عقل ہے وہ یہ ظلم کیوں کرے گا کہ صرف اپنی رضا اور اپنی مرضی سے کسی کو فضیلت دے دے؟ ضرور انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں انہیں دیا جا رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب امتحان لیا گیا ہم موجود نہیں تھے یا ہمیں نہیں معلوم کس وجہ سے دیا گیا, تو ہمارا نہ معلوم ہونا کسی چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. ایک چیز چونکہ آ گئی لہذا عرض کرتے چلو. آج کل ایک تھوڑی سی ہے تو بہت دنوں سے, تھوڑی آج کل چونکہ آسانی سے ادھر سے ادھر بات ہو جاتی ہے لہذا زیادہ ہے, ایک شوق بن گیا ہے انکار کرنے کا. صاحب کہاں لکھا ہے؟ تو ایک ہسٹری کے طالب علم کی حیثیت سے میری ایک بات یاد رکھیے گا, مجھے بھی میرے استاد نے بتائی تھی. آپ کا نہ پڑھنا یا آپ کا کسی سلسلے میں نہ جاننا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوا. نجف کا علاقہ ہے, درگاہ کا علاقہ ہے, یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا, ایک بچہ لڑ گیا خدا نہ خواستہ اسکوٹر سے. محلے والوں کو خبر ہے, جس کے ساتھ ہوا ہے اس کو خبر ہے. میں پیر بخارے میں رہتا ہوں 3 کلومیٹر دور, مجھے نہیں خبر, نہ کسی نے واٹس ایپ پہ ڈالا, نہ کسی نے فیس بک پہ ڈالا, نہ کسی اخبار میں چھپا, نہ کسی نیوز میں آیا. کل مجھ سے کوئی پوچھے کہ صاحب وہ درگاہ میں ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم, میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں مجھے خبر نہیں ہے, میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے, لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہوا. نہ جانے تاریخ میں کیا کیا ہوا ہے, کیا کیا لکھا گیا اور کیا کیا نہیں لکھا گیا. تو کسی چیز کا نہ لکھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوا, یا مجھ جیسے کہ ناقص المطالعہ کا نہ پڑھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نہیں ہوا. مجھے صرف اتنا حق ہے میں کہہ دوں کہ میں نے نہیں پڑھا, میں نے نہیں دیکھا. اگر کوئی واقعہ آپ کو مورد قبول نہیں ہے تو آپ اپنی ذمہ داری پہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ صاحب مجھے خبر نہیں ہے, میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں ان میں نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہوا ہو, میں انکار نہیں. آپ دوسری ذمہ داری یہ ہو سکتی ہے کہ آپ جب آپ کو تصدیق نہیں ہے تو آپ نہ پڑھیے, آپ نہ بیان کریے, کیونکہ جھوٹ بولنا ذمہ داری, حتیٰ ہر سچ بولنا بھی ذمہ داری نہیں. شریعت بہت دقیق ہے, شریعت نے کہا ہے جھوٹ بولنا حرام ہے, سچ بولنا واجب ہے, کہیں نہیں لکھا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے میں. توریے کا حکم تو ہمیں ملتا ہے کہ ایسا سچ جو سچ ہو بھی اور نہیں بھی, یہ تو آپ کر سکتے ہیں. ہر سچ بولنا ضروری نہیں ہے. ایک ایسا سچ جس سے 2 بھائی لڑ جائیں, غیبت سچ ہی ہوتی ہے. غیبت جو ہم کرتے ہیں, شوق ہے ہماری مجلسوں کی اور محفلوں کی, سب سے بہترین عبادت غیبت ہے. اچھا, غیبت کی بزم کا سب سے مزیدار چیز یہ ہے کہ جو اس بزم میں شامل ہوتا ہے وہ اٹھنا نہیں چاہتا, کیونکہ اٹھتے ہی اس کی غیبت شروع ہو جائے گی. غیبت کہتے ہی اسے ہیں جو سچ ہوتا ہے, یعنی سامنے والے میں وہ عیب موجود ہے اور آپ اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں. اگر عیب نہیں ہو تو بہتان ہے, وہ اس سے بڑا گناہ ہو جائے گا. تو سچ ہے لیکن بولنے کی اجازت نہیں ہے, پیٹھ پیچھے بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو سچ بولنے کی جب اس طرح سے تاکید ہے تو جو نہیں معلوم ہے اس کے سلسلے میں بولنا یا نہ بولنا.
پھر اگر وہ معصومین کے متعلق ہو، پھر وہ اگر عقائد کے متعلق ہو، پھر وہ اگر جذبات کے متعلق ہو، تو صرف یہ کرنا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں یا مجھ سے بڑا کوئی مطالعہ کرنے والا نہیں، یہ دعویٰ صرف امیر المومنین کر سکتے تھے، کیونکہ اگر علی نے کہہ دیا کہ نہیں ہوا تو یعنی نہیں ہوا، اور اگر علی کہہ دیں ہوا تو یعنی ہو گیا، اس کے علاوہ کسی میں یہ جرات نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ نہیں ہوا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں خبر نہیں ہے۔ کسی چیز کا نہ ہونا یا نہ لکھا ہونا یا نہ پڑھنا اس بات کی دلیل نہیں کہ نہیں ہوا۔ تو بغیر امتحان کے کوئی فضیلت نہیں عطا ہوئی ہوگی۔ ہمیں نہیں معلوم کیوں، کچھ کی وجہ معلوم ہے، رضا الہی مل گئی، وجہ ہم کو معلوم ہے۔ ایک شب سونا ہے، رضا الہی مل جائے گی، ظاہری یہی ہے۔ یہاں کمال یہ کہ امتحان کس چیز کا تھا؟ اس واقعے میں امیر المومنین کا امتحان کس چیز کا تھا؟ ننگی تلواروں کے سائے میں رہنے کا امتحان تھا یا سونے کا امتحان تھا؟ کیونکہ علی کے لیے ننگی تلواروں میں رہنے کا امتحان کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جو ید اللہ ہو، جو اسد اللہ ہو، اس کو تلواروں سے کیا ڈر؟ نہیں، امتحان سونے کا تھا۔ کیوں امتحان سونے کا تھا؟ کیونکہ جو ہمیشہ جاگتا ہو اس سے کہہ دو کہ آج سوئے رہو، اس کے لیے سخت ہے۔ اور یہی ایک اور سبق ہے ہمارے لیے کہ عادت اور عبادت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ عادت عبادت نہیں ہوتی، جو اللہ کی رضا پر کی جائے وہ عبادت ہے۔ جو صبح شام ہم عادتاً اٹھک بیٹھک کرتے ہیں وہ عبادت نہیں ہے کہ صاحب 4 رکعت پڑھنے کا موڈ ہے۔ آپ کے موڈ سے خدا کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر وہ کہے 4 تو 4 پڑھنی ہے، اگر وہ کہے 2 تو 2 پڑھنی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا میرے لیے آسان ہے یا میرے لیے سخت ہے، آپ کی سختی، آپ کی آسانی، آپ کی خواہش کوئی مطلب ہی نہیں رکھتی، کیونکہ آپ کی عادت اور پسند کا نام عبادت نہیں ہے، اس کی اطاعت کا نام عبادت ہے۔ تو جو ہمیشہ جاگنے کا عادی تھا اس سے کہا تم میری عبادت کے لیے جاگتے تھے، اب آج عبادت یہ ہے کہ تمہیں سونا ہے۔ تو چونکہ وہ عادت کا عادی نہیں تھا، وہ عبادت کا عادی تھا، اس نے لہٰذا کہا کہ کل جاگتا اس طرح تھا کہ کوئی سلا نہیں سکتا تھا، آج سوؤں گا اس طرح کہ دنیا شاہد رہے گی کہ علی ویسے کبھی نہیں سویا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ میں آج سو کے دکھاؤں گا، کیونکہ اگر اس کی رضا سونے میں ہے تو میں سو جاؤں گا۔ اور خود اعتراف کیا کہ جیسی نیند شب ہجرت آئی پوری عمر نہیں آئی، کیونکہ وہ نیند رضا الہی کے لیے تھی۔ قیمت چونکہ جانتے تھے، جو چیز مل رہی تھی جانتے تھے کیا ملے گا مجھے، ایسا نہیں کہ علی نہیں جانتے تھے کہ کیا ملے گا، علی تو جانتے تھے کیا ملے گا، چونکہ جانتے تھے قیمت کیا ہے، عظمت کیا ہے، لہٰذا قیمت وہ ادا کی جو ادا کرنے کا حق تھا۔ اگر سونا ہی مانگ رہے ہیں تو ایسا سوؤں گا کہ پوری عمر میں ویسا نہیں سوؤں گا، ورنہ تلواروں سے کیا امتحان امیر المومنین کا، جس نے پورے عرب سے کہا کہ تم سب میرے مخالف ہو جاؤ، میں اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر نہیں ہوں۔ کثرتوں کو دیکھ کر علی نہیں گھبراتا، چاہے 1 لاکھ ہوں، چاہے جتنے آ جائیں، پورا عرب آ جائے، کیونکہ میں اس کا نمائندہ ہوں جو صمد ہے، اور صمد کہتے ہیں بے نیاز کو، اس کو تعداد سے مطلب نہیں ہوتا۔ تو یہ رضا ہمیں معلوم ہے کیوں ملی، اور بھی فضیلتیں ملی،
ایک پریشانی اس دور کی یہ ہے کہ فضائل علی نہ پڑھیے. کل یہ رسول کو جو لوگ ٹوکتے تھے یہ اسی گروہ کی نمائندگی ہے. اشارہ کیا مختار بھائی نے شعر میں کہ کل تک تو دوسرے کہتے تھے اپنوں کو مرض ہو رہا ہے کہ صاحب فضائل علی نہ پڑھیے. تو رسول نے جو کچھ کہا ہے سب ہٹا دیجئے، کیونکہ رسول نے سوائے فضائل علی کے کچھ پڑھا ہی نہیں. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر بستر شہادت تک سوائے علی کے علی الاعلیٰ کے نمائندے نے سوائے علی کرنے کے کچھ کیا ہی نہیں. تو سنت پیغمبر یہ ہے کہ علی کیا جائے. ابتدائے اسلام سے لے کر شہادت کے بستر تک امیر المومنین کی فضیلت کے علاوہ کچھ نہیں بیان کیا. کاش لوگ یہ فضیلت ہی سمجھ جاتے تو یہ جو مسائل ہوئے یہ نہ ہوتے. کئی فضیلتیں امیر المومنین کو ایسی عطا ہوئی ہیں جس پر اصحاب کے لیے، اب یہ جملہ صحیح ہو یا نہیں، اصحاب نے غبطہ کیا. حسد کا لفظ کیوں استعمال کروں؟ اصحاب رسول کے لیے غبطہ کیا کہ کاش ہمیں مل جاتی تو ہم اتنے سرخ اونٹ دے دیتے اگر یہ صفت ہمیں مل جاتی. یعنی ذہن ابھی بھی بازارو ہے، کمال الہی ہے اور یہ اونٹ بتا رہے تھے اس کے بدلے. ادھر آیتیں آ رہی تھیں انگوٹھی کے بدلے میں تو ہر دن انگوٹھی دی جا رہی تھی کہ شاید کچھ آیت ہمارے لیے بھی آ جائے. ان میں سے ایک فضیلت جو آپ کو عطا ہوئی وہ ہے واقع صد الابواب. جب مسجد کے سارے دروازوں کو، یعنی گھروں کے دروازے جو مسجد میں کھلتے تھے وہ بند کر دیے گئے الا باب علی، سوائے علی کے دروازے کے. اتنا ہنگامہ مدینے میں ہوا اس مسئلے پر کہ ہمارے سب کے دروازے بند کر دیے رسول اللہ نے. یہاں تک کہ رسول کو کہنا پڑا کہ نہ میں نے کھولنے کے لیے کہا تھا نہ میں نے بند کرنے کے لیے کہا ہے. جس کا گھر ہے اس کا حکم ہے. اس ایک عمل سے رسول نے کتنے مسائل حل کیے تھے. کاش مسلمان غور کر لیتے. امیر المومنین سے فرمایا رسول اللہ نے کہ تمہارے لیے مسجد بالکل اسی حکم میں ہے جو میرے حکم میں، یعنی تمہارے جسمانی کیفیت وہی ہے جو میری ہے. دوسروں کو مسجد میں آنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے تمہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تم جس طرح چاہو جب چاہو مسجد میں آ سکتے ہو. دوسروں کو مسجد میں آنے کے لیے طہارتوں کی ضرورت ہے. تم طاہر ہو. بلکہ یہ جملہ غلط ہے، علی طاہر نہیں ہے، علی مطہر ہیں. طاہر اور مطہر میں فرق ہے. طاہر کا مطلب ہے پاک. پاک اچھی چیز ہے، لیکن پاک میں کمی یہ ہے کہ اگر کوئی نجاست نزدیک آ جائے تو وہ نجس ہو سکتی ہے. اور مطہر کا کمال یہ ہے کہ وہ خود بھی پاک ہے، اور اگر نجاست نزدیک آئے تو اگر اس میں ظرفیت ہوگی تو وہ بھی پاک ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ نجاست میں ظرفیت ہو پاک ہونے کی. اگر نجاست میں ظرفیت نہیں ہے تو اس میں مطہرت کی کوئی غلطی نہیں ہے. مثال دے دوں اپنے جوانوں کے لیے، پانی ہر چیز کو پاک کرتا ہے، لیکن اگر نعوذ باللہ ایک کتا لے آئیے، صبح سے شام اسے دھوئیے، پاک ہونا تو دور کی بات ہے، اب تک وہ کم نجس تھا. جتنا پانی اس سے متصل ہو کے جہاں جہاں جا رہا ہے وہ بھی نجس ہو رہا ہے. تو کمی پانی میں نہیں ہے، وہ تو کل بھی مطہر تھا. اس میں ظرفیت نہیں ہے کہ یہ پاک ہو سکے. تو اگر کوئی مطہر کے نزدیک آئے اور پاک نہ ہو تو اس میں مطہر کی کمی نہیں ہے، اس میں ظرفیت نہیں ہے. جس میں ظرفیت تھی وہ چشمہ رسالت سے نزدیک ہو گئے، بوزر بن گئے، سلمان بن گئے.
جس میں ظرفیت نہیں تھی، کل بھی ابو جہل تھا، آج بھی ابو جہل. تو امیر المومنین کا دروازہ کھلا رہے گا، کیونکہ تمہاری جسمانی کیفیت وہی ہے جو میری ہے. دوسروں کے معاملات الگ ہیں، تمہارے معاملات الگ ہیں. کاش اسی سے لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا کہ پیغمبر گھر کے دروازوں کو نہیں بند کر رہے تھے، پیغمبر دین میں دخالت کو بند کر رہے تھے. کہ جس طرح مسجد میں دروازے کھول لیے ہیں، کل دین میں تم داخل نہ ہونے لگنا. میں سب کے دروازے بند کر کے اعلان کر رہا ہوں، کسی کو دین میں دخالت کا حق نہیں ہے. ایک دروازہ کھول رہا ہوں، جو اس سے آئے اس سے دین کو لینا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دروازے نہیں بند ہو رہے تھے، خود ساختہ خلافتوں کو بند کیا جا رہا تھا، الہی امامت کو روشن کیا جا رہا تھا. کاش مسلمان ان فضیلتوں کو اس غور سرا سے دیکھ لیتے. یہ امیر المومنین کو فضیلت دی گئی کیونکہ جسم کی طہارت بتانی تھی. اپنے آپ کو اتنا مطہر کیا ہے اور رکھا ہے کہ وہ کیفیت نہیں ہے جو دوسروں کی ہے. یہ فضیلت ہے جو امیر المومنین کو عطا ہوئی اور ان کے گھر کو عطا ہوئی. اب جو اس دروازے سے نکل رہا ہے، چاہے وہ علی ہوں، چاہے وہ حسن ہوں، چاہے وہ حسین ہوں، چاہے وہ زین العابدین ہوں، چاہے وہ محمد باقر ہوں، ان سے دین لیتے جاؤ، کیونکہ یہی ایک دروازہ ہے جس کو میں نے کھولنے کی اجازت دی ہے. اس کے علاوہ کسی دروازے پہ جاؤ گے تو بھٹکو گے، جو آج تک ہو رہا ہے. مسلمان کیوں دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں؟ جس کا رب عزیز ہو، عزتوں کا خالق ہو، جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ رب تو عزیز ہے، تو اس کے کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں ذلت کیوں ملے؟ اس لیے کہ رب کو اس طرح اس دروازے سے لیا جا رہا ہے جو دروازہ رسول نے بند کر دیا تھا. اگر اس دروازے سے لیتے جو رسول نے کھولا تھا تو جس طرح وہ عزیز ہیں اور باعزت اور باوقار ہیں، تم بھی باعزت اور باوقار ہوتے. ایک اور فضیلت جس پر غبطہ کیا اصحاب پیغمبر کے جلیل القدر اصحاب نے، وہ ہے علم خیبر. میں خیبر نہیں پڑھوں گا، یہاں تو سب خیبر چکن ہے ماشاءاللہ، لیکن کتنی فضیلتیں اس میں آیا تھیں. آخر دو چیزوں کا سوال میرے اکثر ذہن میں آتا ہے خیبر کے سلسلے سے. کیا رسول کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کتنے سورما جا رہے ہیں، کس قسم کے سورما جا رہے ہیں؟ رسول کو تو معلوم تھا یہ کتنے پائے کے پہلوان ہیں. سلیکشن کمیٹی کو جب پتا ہے کہ یہ پلیئر پرفارم نہیں کر پائے گا تو اس کو بھیج کر ملک کی بے عزتی کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا رسول نہیں جانتے تھے کہ یہ جو سلیکٹڈ پلیئرز آف اسلام ہیں یہ کس کیٹیگری کے ہیں؟ 2020 اور ون ڈے تو چھوڑ دیجیے، ٹیسٹ میچ کے لائق بھی نہیں ہے. لیکن وہاں 40 دن ٹیسٹ میچ کھیلا. کیوں کھلوایا رسول نے؟ اس لیے کہ ہر مارکے میں جو جاتا تھا تو کل یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ ہمیشہ انہیں بھیج دیتے، کبھی ہمیں بھی موقع دی. یہ وہی والا مسئلہ ہوتا کہ صاحب ہمارا بھی امتحان لیا ہو تو ہم بھی پاس ہو جاتے. ساری فضیلتیں ان کو اس لیے کہ وہ آگے بڑھ جاتے تھے ان کو دے دیتے تھے. کاش ہمیں بھی دیا ہوتا. تو رسول اس باب کو بند کرنا چاہتے تھے کہ 40 دن تمہیں دیے، جاؤ دکھاؤ کیا کر سکتے. تو رسول یہ عمل سمجھ میں آیا کہ حجت تمام کرنا چاہتے تھے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیشہ علی کو بھیج دیتے ہیں. حالانکہ کتنے بڑے بڑے سورما ہیں آپ سب جانتے ہیں، اور یہ پہلی جنگ بھی نہیں ہے، بہت بعد کی جنگ ہے. ہسٹری شیٹرز ہیں سب، ان کی پروفائل دیکھیے تو معلوم ہو جائے کس جنگ میں کتنا کمال کیا ہے. ہم گئے تھے مجلس پڑھنے ظاہراً گونڈے میں کہیں. کبھی کبھی کچھ جوان، ہمارے جوان خدا ان سب کو حفظ کرے،
یہ مجلسوں کی برکت ہے کہ جو زبان ہمارے جوانوں کے پاس ہے، کسی قوم کے جوانوں کے پاس نہیں ہے، وہ اس منبر کی برکت سے ہے، اس فرش کی برکت سے ہے، کیونکہ جو کچھ یہاں پڑھا دیا جاتا ہے وہ کہیں نہیں پڑھایا جاتا۔ ادب سکھا دیتا ہے، لٹریچر پڑھا دیا جاتا ہے، ہسٹری پڑھا دی جاتی ہے، فلسفہ پڑھا دیا جاتا ہے، سب یہیں مل رہا ہے۔ گورنے میں ہم تھے، ایسی بات ہو رہی تھی سفر کی، یہاں وہاں کی، ترکیہ کی کچھ بات نکلی، تو میں نے اس سے کہا لڑکے سے کہ میں نے ترکیہ میں ایک میوزیم ہے استنبول میں، وہاں ایک تلوار ہے جو ثانی سے منسوب ہے، وہ رکھی ہوئی۔ اس نے بلا تعامل ایک جملہ کہا پھر تو بالکل نئی ہوگی، جو کبھی استعمال ہی نہیں ہوئی وہ نئی ہوگی۔ یہ فکر اس کو کہاں سے ملی؟ کیونکہ اس نے اتنے دقیق دیکھا اور سنا اور سمجھا ہے کہ یہ جملے اس کی زبان سے ادا ہوئے کہ تو جب اسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بالکل نہیں ہوگی، تو جس کی کمان میں تھے کیا اس کو نہیں معلوم کہ ان کی تلوار کتنی چلتی؟ جب ایسے سورما تھے اور 39 دن تمام اپنے اعمال انجام دے کے وہ آ گئے، تو آخر رسول نے وہ جملہ کہا جو مشہور ہے کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ دیکھیں، مردانگی کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، لیکن سند یافتہ مرد صرف ایک ہے۔ جس کو رسول نے مرد کہا، سرٹیفائیڈ مرد صرف دنیا میں ایک ہی کہ کل اسے دوں گا جو مرد ہوگا، غیر فرار ہوگا، اور وہ ہوگا جسے اللہ بھی دوست رکھتا ہے اور رسول بھی دوست رکھتا ہے۔ اس کے بعد تاریخ نے ایک چیز لکھی جو آپ سب سنا کرتے ہیں کہ سب بے چین سوئے رات بھر کہ کاش ہمیں علم مل جائے۔ میرا سوال یہ کہ یہ بے چین کیوں سو رہے تھے؟ یہ سکون سے کیوں نہیں سو رہے تھے؟ بھئی جب رات میں رسول کہہ چکے، کرائیٹیریا بیان کر چکے، تو انہیں خود ہی تول لینا چاہیے تھا اپنے آپ کو کہ ہم ہیں ہی نہیں۔ بھئی رسول کہہ چکے مرد کو دوں گا، تو اپنے آپ باس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا کہ ہماری بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ غیر فرار کو دوں گا تو جتنے فراری تھے ان کو طے ہو جانا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں ملنا ہے۔ اللہ بھی اسے دوست رکھتا ہے، رسول بھی اسے دوست رکھتا ہے، تو جو رانندے دربار رسالت ہیں ان کو بھی سکون سے سونا چاہیے تھا کہ ہماری بات نہیں ہو رہی ہے۔ بھئی کل جنگ پہ جانا ہے، میجر صاحب نے آ کر لسٹ جائن کر دی کہ صاحب یہ سپاہی کل فرنٹ پہ جائیں گے لڑنے، تو جس کا نام آیا ہے وہ بے چین ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی کل جنگ ہے، زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے، لیکن جن کا نام نہیں ہے وہ تو سکون سے سوئیں گے کہ صبح ہمیں تو جانا نہیں ہے۔ تو جب رسول رات میں شرطیں بیان کر چکے، صفتیں بیان کر چکے، تو یہ کس بھروسے پہ اس صفت میں آنے کی سوچ رہے تھے؟ لیکن غبطہ پوری عمر کیا کہ کاش یوم خیبر علم مجھے مل جاتا۔ اچھا، یہ چبھن ایسی ہے، نہ جانے کس نیت سے امیر المومنین نے وہ علم پتھر پہ گاڑا تھا، کہ گاڑا تو پتھر پہ تھا، چبھن آج تک دلوں میں ہے۔ بھائی صاحب خیبر نہ پڑھیے، بھائی خیبر ہم کیوں نہ پڑھیں؟ جس کا باپ یا جس کا سردار کسی جنگ میں جیت کر آیا ہے وہ جنگ کیوں نہ پڑھے؟ خیبر نہ پڑھیے دو ہی لوگ کہہ سکتے ہیں، یا یہودی کہیں ان کے دل پہ داغ ہے، یا وہ کہیں جن کو علم نہیں ملا۔ اس کے علاوہ تو کسی کو نہیں پریشانی ہونی چاہیے۔ خیبر سے تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اگر ان کو امام مانتے ہو، ان کو امیر المومنین کہتے ہو، فاتح خیبر کہتے ہو، تو میرے خیبر پڑھنے سے تمہیں کیوں پریشانی ہے؟ یہ میں ذات العلم والوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان سے کہہ رہا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں،
اور انہیں چبھن ہوتی ہے کہ خیبر کا کیوں پڑھا جاتا ہے. بھئی اگر علی والے ہو تو تمہیں خیبر سے چبھن کیوں ہے؟ یا یہودی ہو یا یہود سے کوئی تعلق ہے یا ان کے ساتھی ہو جن کو حسرت رہ گئی کہ علم ہمیں مل جاتا. تو پھر یہ کہو کہ ہم ادھر سے، ہمیں بات سمجھ میں آئے گی. ادھر کا ہونے کا دعویٰ بھی ہے اور برداشت بھی نہیں. اپنی صفوں میں یہ باتیں ہیں. مطلب بعض چیزیں اس حد تک آ گئیں کہ اب میں اگر فضائل پڑھوں امیر المومنین کے تو صاحب میں ملنگی ہوں، دین سے خارج ہوں میں. اچھا ایسوں پہ آپ گھبرایا نہ کریے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں دو ایسے تو بہت سے واقعات ہیں، لیکن دو چیزیں تاریخ میں بہت عجیب و غریب ہیں. لہٰذا لوگوں کے کہنے پر، ہسٹورینز کے لکھنے پر اور بہتان پر اور سرٹیفیکیشن کے اوپر پریشان نہ ہوا کریے، کیونکہ دو چیزیں تاریخ کی اتنی مشہور ہیں جو آج تک کسی بھی صحیح الذہن انسان کے سمجھ میں نہیں آئی. ایک ابو سفیان کا مسلمان ہونا اور ایک ابو طالب کا کافر ہونا. تو اگر کفر کا معیار علی کا باپ ہونا ہے تو ہم سب کافر ہیں. جیسے ابو طالب کافر ویسے ہی ہم سب کافر. ایسوں کے جواب میں کہا کریے کہ اگر وہ کافر ہیں تو دعا کرتے ہیں، تم آمین کہو کہ خدا ہمیں وہاں رکھے جہاں ابو طالب کو رکھے اور تمہیں وہاں رکھے جہاں ابو سفیان کو رکھے. یہ جملہ ایک مہینے پہلے عرض کرنے جا رہا ہوں، ابھی تاریخ تقریباً پورا ایک مہینہ ہے، لہٰذا لیکن عرض کر دوں کیونکہ بات آ گئی ہے. 9 ربیع الاول انشاءاللہ آپ سب کو نصیب ہو. دیکھیے اس کو بھولیے گا نہیں. 2 عیدیں ہیں، ایک تولا کی عید ہے عید غدیر، اور ایک تبرہ کی غدیر ہے 9 ربیع الاول. اور دونوں پر ہیں جس پہ تشیع کا پرندہ اڑ رہا ہے. کسی ایک کو مجروح کریں گے پرندہ نہیں اڑ پائے گا. 9 ربیع الاول کو ایک صاحب سے بات ہوئی، کہہ لیں موڈ خراب ہو. ہم نے کہا آج آپ کا موڈ کیوں خراب؟ آپ کے نانا تھوڑی نہ مرے ہیں. کہہ لیں صاحب میں گزر رہا تھا، ایک صاحب کو دعوت دی محفل میں آنے کو، کہہ لیں نہیں اس محفل میں نہیں جاؤں گا، وہاں رسول کی زوجہ کی توہین ہوتی ہے. میں تو ناراض ہونے کی کیا بات تھی؟ آپ ان سے کہتے ہیں کہ بے شک صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آئیے دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ کو رسول کی اس زوجہ کے ساتھ محشور کرے اور مشہور کرے، ہمیں خدیجہ کے ساتھ محشور کرے. فضائل علی پڑھنا مسئلہ ہو گیا. صاحب لکھا کہاں ہے؟ کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ کسی کے باپ کا قصہ سناؤ تو اسے اعتراض نہیں ہے، جن کی اپنی سند نہیں ہے، جن کے وجود کی سند نہیں ہے، اور علی کا قصہ سناؤ تو اسے لکھا کہاں ہے صاحب؟ ایک صاحب آیت اللہ عظمہ سے سعادت شیرازی خدمت میں آئے، اردو زبان عالم دین ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، فصیح لہجے میں فرمایا انہوں نے کہ صاحب منابع اولیاء میں نہیں ملتا ہے راہب والا قصہ. آنے کا میں منابع کے نام بعد میں بتاؤں گا، پہلے اس سوال کا جواب دیجئے. امام حسین یہ کام کر سکتے تھے یا نہیں؟ کہ صاحب اس پہ تو عقیدہ ہے. کہ جب عقیدہ ہے تو پھر سند کیوں ڈھونڈ رہے؟
میں ایک بحث ہے. اگر ثابت ہو جائے کہ امام نے کوئی کام ایسا کیا ہے جو ظاہری طور پہ ہم سمجھ رہے تھے کہ خلاف شریعت ہے، تو علماء فقہ کہتے ہیں کہ اگر ثابت ہو جائے کہ امام نے کیا ہے تو یہ حد عقل جواز ہے کہ یہ کام جائز ہے، کیونکہ امام حرام انجام دے ہی نہیں سکتا. تو امام کے عمل پر فقہ تولی جاتی ہے، نہ کہ فقہ کے اوپر امام کے عمل کو تولا جائے. امام کے عمل سے فقہ نہیں بنا، امام جو کرے گا وہ دلیل ہے فقی کے لیے. اور یہ ان کے لیے بھی اشارہ ہے جو اپنے آپ کو امام کا مقلد بتاتے ہیں، ان کی بھی تھوڑی سی بات کر لی جائے. وہ نادان یہ نہیں جانتے کہ معصوم کی تقلید نہیں ہوتی، معصوم کی اتباع ہوتی ہے. کیونکہ جس کی آپ تقلید کرتے ہیں اس سے آپ دلیل پوچھ سکتے ہیں کہ یہ فتویٰ کیوں دیا. امام سے دلیل نہیں پوچھ سکتے کیونکہ امام خود دلیل ہے. میں نے کوئی فتویٰ سنایا آپ کو، آپ کہیں گے کہاں سے ہے؟ فلاں مرجع سے. فلاں مرجع سے میں پوچھ سکتا ہوں کہ میں آپ کا مقلد ہوں؟ درس خارج ہوتا ہی اسی لیے کہ ان کے فتوے کی دلیلیں وہ پیش کریں کہ صاحب اس حدیث میں ہے، اس روایت میں ہے، قرآن کی اس آیت کی ذیل میں عقل اور اجماع کی روشنی میں یہ فتویٰ میں دے رہا ہوں. اگر میرے پاس کوئی اچھی دلیل ہوگی تو وہ ایکسیپٹ کر لے گا، کیونکہ وہ پڑھا لکھا آدمی ہے. پڑھے لکھے آدمی کی علامت ہی یہی ہے کہ اگر صحیح بات کی جائے تو وہ قبول کر لیتا ہے. سرٹیفکیٹ جمع کر لینا پڑھے لکھے کی علامت نہیں ہے، حق کو ایکسیپٹ کر لینا پڑھے لکھے کی علامت ہے. لیکن امام سے آپ دلیل نہیں پوچھ سکتے، امام خود دلیل ہیں. ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا حجت اللہ، اللہ کی دلیل جو اللہ کے لیے دلیل ہے، اللہ کے وجود کے لیے دلیل ہے، اللہ کے دین کے لیے دلیل ہے، اس سے دلیل نہیں پوچھی جائے گی، وہ خود دلیل ہے. مجتہد کی تقلید کرتے ہیں، امام کی اطاعت کرتے ہیں، اور مجتہد کی تقلید بھی امام کی اطاعت میں کرتے ہیں، کیونکہ امام نے کہا ہے ان سے پوچھنا، تاکہ کل ان کی گردن پھنسے. ہماری کیوں پھنسے؟ نماز جماعت پڑھنے کا فائدہ کیا ہے کہ جو نماز جماعت پڑھا رہا ہے اس کی گردن اٹکے گی. اگر آپ نے جماعت کے قواعد پر عمل صحیح کیا ہے تو آپ کی نماز تو قبول ہے. امام جماعت کو سب کی نماز نکلوانی ہے. تو مجتہد کو فالو کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ کل جب محشر میں پوچھا جائے کیوں کیا تو کہیے ان مجتہد نے کہا تھا. آپ آگے بڑھ جائیے، وہ جواب دے گا. جو خود اجتہاد کر رہا ہے اس کے لیے مصیبت یہی ہے کہ وہ اپنے عمل کا بھی ذمہ دار ہے اور دوسروں کے عمل کا بھی ذمہ دار ہے. ہم تو یہ کہیں گے کہ جو انہوں نے کہا تھا ہم نے وہ کیا. امام نے ہم سے کہا تھا ہماری غیبت کے زمانے میں ہمارے علماء میں جو اچھے ہوں، یہ بھی سمجھ لیجئے، پورا جملہ نہیں پڑھا جاتا ہے، ہمارے حکم پر چلتے ہوں، ہوس کے پجاری نہ ہوں. اور آخر میں ایک جملہ کہا وَهَذَا مِنْ عُلَمَاءِ شِيَتْنَا بَعْضُ مِنْ عُلَمَاءِ شِيَنَا لَا كُلُّهُمْ. اور ایسے صرف ہمارے شیعوں کے بعض علماء ہیں، نہ کہ سب. تو امام نے بھی کہہ دیا تھا صرف اس سے مت خوش ہو جانا تھا کہ عالم ہے، یہ دیکھنا کہ ان بعض میں ہے کہ نہیں ہے. ہماری پریشانی ہے کہ ہم امامے سے متاثر ہو جاتے ہیں. چونکہ قوم متاثر ہوتی تھی لہٰذا وہ بھی لگانے لگے جن کو نہیں لگانا چاہیے تھا. یہ جو حالات ہوئے ہیں یہ آپ کی غلطی ہے. دشمن نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ ایک فرقہ بنایا. اس نے آ کر غلطی کیا کہ اس نے کہا کہ سب غلط ہے. آپ لڑ گئے اس سے کیونکہ وہ اساس سے سب کو غلط کہہ رہا تھا، سب بدعت بس اللہ.
آپ لڑ گئے، 100 سال سے زیادہ ہو گیا آپ لڑ رہے ہیں اس سے، وہابیت سے سب لڑ رہے ہیں۔ دشمن آپ کے لڑنے سے گھبرایا نہیں، وہ تو دشمن ہے، اگر دشمن دشمنی چھوڑ دے تو پھر دشمن کہاں؟ اس نے کہا نہیں ایسے کام نہیں چلے گا، یہ اکٹھا کہو گے تو یہ لڑ جائیں گے، لہذا دوسرا حربہ کرو، ایک ایک کر کے آؤ۔ یہ چیز صحیح نہیں ہے، باقی سب تو ٹھیک ہے۔ یہ عمل جو ہے یہ فلاں ملک میں تو نہیں ہوتا، وہاں سے تو نہیں ہوتا، وہاں تو ایسے عزاداری نہیں ہوتی، وہاں تو ایسے ماتم نہیں ہوتا۔ اچھا قوم میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، تو 2-3 آپ کے مزاج کے مل جائیں گے، جس نے کبھی قمع نہیں لگائی تو کہے گا یہ تو ڈھنگ کی بات کر رہے ہیں بھائی، کیونکہ اپنے مطلب کی بات ہے، کیونکہ دین بھی اب اپنے مطلب کا سمجھ میں آتا ہے۔ جو دین ہمارے پسند کا ہے وہ ہمیں ایکسیپٹ ہے، جو ہماری پسند کا نہیں ہے اس سے مطلب نہیں۔ تو 2-3 مل گئے کہ صاحب یہ تو صحیح کہہ رہے، ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہاں نہیں ہوا، یہاں نہیں ہوا، دلیل کیا ہے، یہ کیا ہے، ہنگامہ۔ پہلے سال 2 ملیں گے، اگلے سال 5 ملیں گے، اس کے اگلے سال 10 مل جائیں گے، 20 مل جائیں گے، 50 مل جائیں گے، تعداد بڑھے گی، ہم فکر مل جائیں گے۔ تو جو مسئلہ پہلے سال کنٹروورشیل نہیں تھا، 4-5 سال کے نتیجے میں وہ کنٹروورشیل ہو جائے گا۔ جب یہاں آ جائے گا دوسری چیز کو، علم نہیں ہونے چاہیے، اتنے علم کی کیا ضرورت ہے؟ تعزیہ کہاں ہے صاحب؟ فلاں ملک میں تو نہیں ہوتا، بھائی فلاں ملک معیار نہیں ہے۔ امام نے کبھی نہیں کہا جیسے عراق میں ہوتا ہو ویسے کرو، جیسے ایران میں ہوتا ہو ویسے کرو، جیسے حجاز میں ہوتا ہو ویسے کرو، امام نے کبھی نہیں کہا۔ امام نے کہا میرے جد کی عزاداری کرو، یہ بھی نہیں کہا جیسے ہم کرتے ہیں ویسے کرو، نہیں کہا۔ کمیت سے کیا کہا؟ کمیت سے کہا شعر پڑھو، جب شعر پڑھنا شروع کیا کہا نہیں ایسے نہیں، جیسے اپنوں میں پڑھتے ہو ویسے پڑھو۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتا رہا ہوں میں، کیوں؟ کیونکہ عزاداری، دیکھیں نماز کو کہا جیسے رسول کو پڑھتے دیکھو ویسے پڑھو۔ یہ کمال یہ اس میں بھی ہے کہ رسول نے کم سے کم کھلے مجمع میں 10 سال نماز پڑھی، اس میں بھی مسلمان آج تک طے نہیں کر پائے کہ کیسے پڑھتے تھے۔ اچھا چونکہ ہم نے اس سے سیکھا جو رسول کے سامنے کھڑے ہوتا تھا۔ کچھ موقع ایسے تھے کہ جہاں حالات صحیح نہ ہونے کی وجہ سے رسول جب نماز پڑھتے تھے تو امیر المومنین سامنے کھڑے ہوتے تھے، تاکہ پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں کون کس نیت کے ساتھ کون سی نیت باندھ کے کھڑا ہے کیا معلوم۔ تو ان پر نظر رکھتے تھے امیر المومنین۔ لہٰذا انشاءاللہ خدا آپ سب کو مدینہ جانا نصیب کرے۔ ایک پلر ہے اس کو کہتے ہیں باب الحارس، حارس کہتے ہیں نگہبان کو۔ اس پلر پہ امیر المومنین کھڑے ہوتے تھے تاکہ جو پیچھے مسلمان نما لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ کہیں رسول پر حملہ نہ کر دیں، کسی سے رشوت لے کر، کسی سے پیسہ لے کر، کسی سے کوئی بات مان کر۔ تو جو سامنے کھڑا ہے اس کو تو پتہ ہی ہے کہ رسول کس حال میں کھڑے ہیں، جو پیچھے کھڑا ہے اس کو کیا معلوم کہ رسول کا ہاتھ کہاں ہے، لیکن جو سامنے ہے اسے تو دکھ رہا ہے کہ رسول کا ہاتھ کہاں ہے۔ چونکہ ہم نے اس سے سیکھی ہے لہٰذا ہم ویسے ہی رکھتے ہیں جیسے رسول رکھتے تھے۔ تو امام نماز کے لیے ملتا ہے کہ جیسے رسول پڑھتے ہیں ویسے پڑھو، آپ اوپر نیچے نہیں کر سکتے، آپ کو رکوع کرنا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، جیسے رسول نے سکھائی ہے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ لیکن عزاداری کے لیے نہیں کہا ہے۔ امام نے فرمایا میرے جد کی عزاداری کرو، کیونکہ عزاداری کا بہت گہرا تعلق ہے ثقافت سے، سماج سے، کلچر سے۔ کلچر میں علاقے بدلنے سے کلچر بدلتا ہے۔
ممکن ہے ایک چیز عرب میں علامت ہو عزاداری کی، ہندوستان میں نہ ہو، ممکن ہے یہاں علامت ہو عزاداری کی، وہاں نہ ہو۔ تو اگر آپ عرب طریقے سے عزاداری کریں گے تو کوئی ہندوستانی متوجہ نہیں ہوگا کہ آپ عزادار ہیں، اور ہمیں متوجہ کرانا تھا، ورنہ کیا ضرورت تھی ہمیں مسجد سے باہر عزاداری کرنے کی، ہم گھر میں کر لیتے۔ ہمارے علماء نے، ہندوستان بر صغیر کے علماء نے عزاداری مسجدوں میں کیوں نہیں کی؟ ایک الگ جگہ کیوں بنائی؟ جو ہندوستان میں امام باڑے تھے، پاکستان جا کے حسینی ہو گئے، ہے وہ امام باڑہ ہی۔ کیوں بنائے امام باڑے؟ کیونکہ مسجد حدود الہی کا نام تھا، یہاں کون آئے گا کون نہیں آئے گا یہ خدا طے کرتا، اور بہت سے ایسے تھے جو نہیں آ سکتے تھے، لہٰذا ہمیں ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں سب آ سکیں، تاکہ وہاں آنے کے نتیجے میں اتنے پاک ہو جائیں کہ مسجد آ سکیں۔ یہ پہلے دن نہیں آ سکتا، لیکن امام باڑے میں آنے کے نتیجے میں اس لائق ہو گیا کہ مسجد میں داخل ہو سکے۔ تو یہ کیوں متوجہ ہوا؟ اگر ہم ایک ایسا عمل کرتے جس کو یہ نہیں سمجھتا تو یہ متوجہ نہیں ہوتا۔ تو کلچر بہت اہمیت رکھتا ہے عزاداری میں۔ میں مثال دے دوں جوانوں کے لیے اپنے، انشاءاللہ خدا آپ سب کو جانا نصیب کرے عراق، ایران، زیارتوں پہ جائیں، دیکھیں چیزوں کو، وہاں جائیے، زیارت کیجیے، وہاں کا کلچر لانے کی ضرورت نہیں ہے، کلچر یہیں کا ٹھیک ہے۔ ہمارے ایک استاد ہیں، خدا ان کو حفظ کرے، ایران میں درس دیتے تھے، میں اخلاق کا، تاریخ کا، کہتے تھے ہندوستان سے آئے؟ انہوں نے کہا جی، کہ لیں یہاں درس پڑھنا، عقیدہ وہیں والا ٹھیک ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ عراق میں، عرب کلچر میں سوگ کی علامت عبا اتارنا ہے، چونکہ ان کے لباس میں عبا داخل ہے۔ ان کے شیوخ کو آپ دیکھیے، ان کے بزرگوں کو آپ دیکھیے، وہ عبا پہنتے ہیں، صرف معمم حضرات نہیں پہنتے، سب عبا پہنتے ہیں عرب۔ ان کے ہاں سوگ کی علامت ہے عبا اتارنا۔ اب میں کہوں صاحب عراق میں تو عبا اتاری جاتی ہے، میں عاشور کے دن عبا اتار کے چلوں تو آپ کی سمجھ میں آئے کہ میں عزادار ہوں؟ یہاں عبا پہنتا ہی نہیں ہے کوئی، یہاں تو جو صاحب عبا اور امامہ ہیں وہ بھی عبا نہیں اوڑھتے، ممبر پہ آتے وقت اوڑھ لی، مسجد میں نماز پڑھاتے وقت اوڑھ لی، باقی دن آپ دیکھتے ہوں ہاتھ میں لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ اتنا صاف ملک ہے۔ کہ عبا صفائی نہ کرنے لگے، لہٰذا ہاتھ میں لے کے چلنا پڑتی ہے۔ تو اگر میں سال بھر عبا نہیں اوڑھتا ہوں، میں عاشور کے دن بھی نہیں اوڑھوں، تو کیا فرق ہوا؟ کیونکہ ہمارے کلچر میں عبا اتارنا سوگ کی علامت نہیں ہے، ان کے ہاں ہے۔ لہٰذا اگر آپ عاشور کے دن جائیں ایران، عراق، بزرگ علماء کے ہاں جائیں، تو آپ دیکھیں گے وہ عبا اتارے ہوئے، لیکن ان کے سر پہ عمامے ہوں گے، اکثر کے سر پہ ہوں گے۔ آپ ہندوستان سے جا رہے ہیں، آپ کہیں ارے روز عاشوری عمامہ لگائے ہوئے، کیوں؟ کیونکہ آپ ہندوستان سے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کی ثقافت میں سوگ کی علامت پگڑی اتارنا ہے۔ یہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہے، سب میں۔ پولیس والا بھی دروازے پہ کانڈولنس کے لیے آئے گا تو کیپ اتارے گا، فوج بھی سیلوٹ کرے گی تو ہیٹ اتارے گی، کانڈولنس کر رہی ہے، پگڑی اتارے گی۔ تو ہمارے یہاں سوگ کی علامت ہے پگڑی اتارنا، لہٰذا روز عاشور اگر میں عمامہ لگاؤں گا تو آپ کو تعجب ہوگا اور کسی پہ جرأت نہیں ہوگی۔ تو عمامہ اس لیے اتاروں گا کیونکہ یہاں سوگ کی علامت ہے۔
اگر میں عاشور کے دن کربلا میں امامہ اتاروں تو اکثر متوجہ نہیں ہوں گے، میں وہاں ابا اوڑھے رہوں اور امامہ اتار دوں تو عرب کو لگے گا یہ سوگ نہیں منا رہا ہے۔ تو کلچر کا تعلق ہے۔ امام نے فرمایا میرے جد کی عزاداری کرو، جس علاقے میں سوگ منانے کا جو طریقہ ہو، ایک قوم ہجرت کر کے آئی، ہندوستان کے ٹھاکروں نے بیوقوفی میں ان کو پناہ دے دی، اگر وہ بھی ایرانیوں کی طرح قتل کر کے بنا رکھتے تو ان ایرانیوں کی طرح کما رہے ہوتے، امام بارگاہیں بنا لیتے، تکیہ بنا لیتے، امام زادے بنا لیتے۔ ٹھاکروں سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے پناہ دے دی سیدوں کو، اگر ایرانیوں کی طرح قتل کرتے تو امام زادے بناتے، پھر ہم اور آپ جا کے زیارت کر کے وہاں پیسے دیتے، یہ کامیاب ہی ہو سکتا تھا، لیکن ٹھاکروں نے جگہ دے دی، پناہ دے دی، آپ سکون سے رہنے لگے، ساتھ میں رہ رہے ہیں، ساتھ میں اٹھ رہے ہیں، ساتھ میں بیٹھ رہے ہیں، ایک دم سے آپ رونے لگے، ایک چاند دیکھا آپ رونے لگے، تو وہ جو کل تک آپ کو ہنستا مسکراتا دیکھ رہا تھا وہ ایک بار آپ کے دروازے پہ آئے گا، کیونکہ اس میں انسانیت ہے، وہ آئے گا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا، تب آپ اس سے بتائیں گے کہ صاحب ہمارے امام شہید ہوئے تھے اس مہینے میں، ہم ان کا سوگ منا رہے ہیں، تب وہ پوچھے گا کون امام، کہاں شہید ہوئے، کیسے شہید ہوئے، اس پوچھنے کے نتیجے میں نہ جانے کتنے حسین سے منسوب ہوں گے، کتنے نزدیک آئیں گے اور کتنے آپ ہو جائیں گے اور آپ جیسے ہو جائیں گے۔ ہندوستان میں سب سید تو نہیں ہے، ایک نمونہ ہم ہی بیٹھے ہیں، کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے اجداد نے کسی سید کے نزدیک جا کر دین کو سمجھا، حسین کے صدقے میں مسلمان ہو گیا، کوئی نیکی کام آ گئی حسین نے قبول کر لیا، اولاد میں ایک ذاکر بن گیا۔ اب میں آ کر کہنا شروع کروں صاحب وہاں نہیں ہوتا ایسا، یہاں نہیں ہوتا، ہمیں مطلب ہی نہیں بھائی، آپ نے غلط فقہ پڑھی ہے جہاں پڑھی ہے، اگر پڑھی ہے، فقہ نے نہیں کہا ہے ویسے کرو، کہا ہی نہیں ہے امام نے، امام کے حالات اور تھے، حالات اور تھے، ثقافت اور تھی، صاحب وہ تو ایسے نہیں کرتے تھے، آپ کیوں کر رہے ہیں، ہمیں اجازت ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ حالات امام کے ایسے تھے کہ امام اگر گھر کی کنیز کو آزاد کرتے تھے تو حکومت سوال بھیج دیتی تھی کیوں کیا، کیسے کیا، کنیز جو زمانے کی ادنا ترین چیز تھی، آپ وہاں توقع کرتے ہیں کہ امام زین العابدین ہندوستان کے طرز پہ عزاداری کریں گے، جتنی اجازت مل سکتی تھی اتنا انہوں نے کیا، کسی ریبیلین کو، کسی خروج کو اجازت امام زین العابدین سے نہیں ملی، کیوں؟ کیونکہ اتنے سخت حالات تھے، وہ تو تیار بیٹھے تھے کہ کوئی ایک ہمیں مل جائے کاز، ہم تحقیق کر دیں، جب کوئی کاز نہیں ہے تب تو قتل کر رہے تھے، لہٰذا کبھی محمد حنفیہ کے نام سے کبھی کسی کے نام سے کام ہوتے تھے، تاکہ اگر آنچ آئے تو ان پر آئے، امام محفوظ رہیں، تو آپ اس طرز کو یہاں نہیں لا سکتے، لہٰذا انہوں نے پروپیگنڈا کیا، پہلے دن یہ غلط، 3 سال بعد یہ غلط، یقین جانیے اگر آپ نے نہیں روکا اور اب بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے تو کل یہ کہیں گے کہ صاحب ہاتھ سے ماتم بھی نہ کریے، کیا فائدہ، ہاتھ کے ماتم سے امام حسین کو کیا فائدہ ہے، لاجیکلی تو صحیح بات کر رہے ہیں، بھئی میرے ماتم کرنے سے امام کو کیا فائدہ ہے، اس گھر میں ہمارے سب کے اکٹھا ہونے سے امام کو کیا فائدہ ہے، یہ بیوقوف یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ میں امام کے فائدے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوں، امام کو ضرورت نہیں ہے ہماری، ہمیں امام کی ضرورت ہے،
جس کے اوپر مصیبت پڑتی ہے وہ جانتا ہے اس نے کیا کھویا ہے، وہ اس کی قدر جانتا ہے. یہ کل کہیں گے یہ نہ کریے. آپ نے اگر پہلے دن ٹوک دیا ہوتا تو نوبت یہاں تک نہیں آتی. اب تو ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ صاحب کہاں لکھا ہے کہ شہزادی آتی ہیں، یہ بات یہاں تک آ گئی جس پر پوری زندگی گزار دی ہم نے گھر میں کہ کم سے کم اس فرش کی برکت سے شہزادی اس گھر میں آ جائیں گی. کہاں لکھا ہے؟ یہ جرات کیوں ہوئی؟ کیونکہ پہلے دن نہیں ٹوکا. اگر آج بھی ہوش نہیں لیا تو کل وہی ہوگا جو یہ چاہ رہے ہیں. دوسری قوم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے. کتنوں کو دیکھا جو کل تک تعزیے بناتے تھے آج وہابیت کے شکار ہو گئے. ہم ابھی تک بچے ہیں لیکن ہم پر حملہ دوسری طرف سے ہو رہا ہے کیونکہ اپنے بن کر حملہ کیا جا رہا ہے. لاجیکل حملے ہو رہے ہیں کہ صاحب اس سے کیا فائدہ ہے، وہاں ایسا نہیں ہوتا تھا. اور رہی بات عزاداری امام کی طرح کرنے کی، تو ہم میں سے کون ہے جو امام کی طرح عزاداری کرے گا؟ امام پنجم سے روایت ہے کہ 5 سال تک ہاشمیات یعنی سیدانیوں نے سوائے کالے لباس کے کوئی لباس نہیں پہنا. نہ دھوپ کی شکایت کی نہ سردی کی شکایت کی. صبح اور شام حسین ابن علی پر گریا کرتی تھی. 5 سال تک بنی ہاشم کے گھر سے چولہے کا دھواں نہیں اٹھا. یہاں تو ہر دن دھواں ہے. یہ جو صاحب فرما رہے ہیں کہ امام کی طرح عزاداری کرو، ان کے گھر میں بھی کھانے پکتے ہیں، محرم میں بھی پکتے ہیں. تو بند کریں کھانے پکانا اپنے گھر، امام کی طرح عزاداری کر کے دکھائیں ہمیں. یہاں تو 11 محرم 12 محرم کو لوگ سجنا سورنا شروع کر دیتے ہیں. امام نے منع بھی نہیں کیا کیونکہ جس کا جاتا ہے وہ جانتا ہے کیا گیا. امام زین العابدین ان کے لیے کھانا فراہم کرتے تھے. یعنی مجلس میں جو کرتا ہے مجلس وہ ہاشمیات کی سنت پر عمل کرتا ہے، جو مجلس میں آنے والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے وہ سید الساجدین کی سنت پہ عمل کرتا ہے. چونکہ قوم کے پاس اب وقت نہیں ہے مطالعہ کا، تو جس نے جو کہہ دیا آپ کے سمجھ میں آتا ہے وہی. کون کر سکتا ہے سید الساجدین کی طرح عزاداری؟ میں کسی پہ کچھ نشاندہی نہیں کر رہا ہوں، لیکن کتنے ہیں ہم میں سے جو پانی دیکھ کے روتے ہوں؟ پانی آتا تھا امام روتے تھے. وضو کے لیے پانی آتا تھا امام روتے. پینے کے لیے پانی آتا تھا امام روتے. مدینے سے گزرتے تھے قصاب اپنی دکانوں پہ پردے ڈال لیتے تھے کہ ہمارے ذبیحے پر امام کی نظر نہ پڑے. کون؟ امام کی طرح عزاداری. امام نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا میرے جد کے گریے میں روتے روتے مر جائے، پوری مخلوق، تب بھی میرے جد کی عزاداری کا حق ادا نہیں ہوا. ہم میں سے کون ہے جس نے علی اکبر کا حق کے گریہ ادا کر دیا؟ علی اکبر کا حق کے گریہ تو امام حسین نے ادا کیا. حسین ابن علی اتنا روئے کہ بے ہوش ہو کر اپنے بیٹے کے سر پر سر رکھ دیا. یعنی امام نے بتا دیا کہ علی اکبر کی شہادت اس قدر شدید ہے کہ حسین گریہ کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے. ہم میں سے کون بے ہوش ہوا علی اکبر کے لیے؟
نہیں کرے گا. میں نے مجلس تمام کی صرف ایک جملہ، سفر کا مہینہ ہے، آج تک سمجھ میں نہیں آیا، اور شاید حضرت ہی آ کر اس کو سمجھا پائیں گے کہ جس بچے نے یا جس بیٹے نے اپنے باپ کے جنازے کو اوریاں دیکھا ہو، اپنے بھائی اور چچا اور بھتیجوں کی لاشوں کو دیکھا ہو، اپنے اصحاب کو لاشوں کو دیکھا ہو، آخر وہ کربلا کہہ کے کیوں نہیں روتا تھا؟ وہ شام کہہ کے کیوں روتا تھا؟ اپنے بابا کو یاد کرتا تھا، لیکن زبان پر اگر مقام کا نام آتا تھا تو الشام الشام الشام. آخر شام میں ایسا کیا ہوا کہ سید سجاد کربلا بھول گئے؟ شاید ایک علت یہ ہو کہ کربلا میں حملے جسموں پہ ہو رہے تھے، کربلا میں تیر اور نیزے چل رہے تھے. جو کربلا میں شہید ہوا اس کی مصیبت کربلا میں تمام ہو گئی، لیکن شام اور کوفہ کے بازاروں میں جسموں پہ حملے نہیں تھے، آبرو پہ حملے کیے جا رہے تھے. اور صاحبان وقار کے لیے، صاحبان عزت کے لیے جان دینا آسان ہوتی ہے، آبرو جانا بہت سخت ہوتی ہے. اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب کہا گیا کہ اے میرے آقا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، تو ایک بار سر پیٹ کے یہی تو کہا تھا بے شک شہادت میرا ورثہ ہے، لیکن کیا ماں اور بہنوں کا بازاروں میں جانا؟ ارے تمہیں نہیں معلوم شام میں ہم پر کیا گزر گئی. ہماری حالت اس غلام کی تھی جس کا آقا اس سے دور ہو اور اس کو کشاں کشاں لے جایا جا رہا ہو. ارے منادی صدا دیتے تھے آؤ تماشا دیکھنے والوں آؤ، یہ رسول زادیاں ہیں. کوئی سر پہ پتھر مارتا تھا، کوئی آگ پھینکتا تھا، ارے میں اپنے بابا کو پکارتا تھا، اے بابا. آپ کے جانے کے بعد وہ مصیبتیں پڑی کہ میں زین العابدین شکستہ کمر ہو گیا. اے بابا اب یہ مظالم نہیں.